ZH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے جو الزامات تھے 16 ارب کی کرپشن کے، ان الزامات سے باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑی مہربانی کی، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے ہم بے گناہ، اور پتنی ان کے جو احتساب کے انتقام اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کے اوپر۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بری ہوئیں۔ وہاں پہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ڈیوائن جسٹس کی بات انہوں نے کی، اور رپورٹرز کو بھی یہ لفظ اپنے منہ سے ڈالے گئے تھے، ڈیوائن جسٹس۔ اس پورے کیس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن جو ابھی فیملی ہے، شریف فیملی، ڈیوائن جسٹس جو ہے وہ اصل میں ان کے لیے بنا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر زندہ کوئی معجزے دیکھے ہیں آ کے، وہ دیکھے ہیں اس فیملی کے ساتھ، اور معجزے بھی اس قسم کے ہیں کہ اگر پوچھیں جی فلیٹس کہاں سے آئے ہیں پتہ نہیں، کیسے بنے پتہ نہیں، چھپائے کیوں تھے پتہ نہیں، لیے کیسے پتہ نہیں، فلانا کاروبار کیسے بنا پتہ نہیں، جدہ سٹیل مل کیسے بنی پتہ نہیں، فلیگ شپ کیسے بنے پتہ نہیں، وہ ایک پتہ نہیں، ایک تو قطری شہزادہ تھا، دوسرا پتہ نہیں وہ کوئی حسین نواز کے بقول ایک چھوٹی سی مل لگائی تھی، وہ اتنا فائدہ دے گی کہ پتہ نہیں اس نے بچے بھی دے دیے، اس نے فلیٹس بھی دے دیے، اس نے دوسرے ملک کے اندر پوری ایک امپائر بھی کھڑی کر دی، وہ سارا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جس ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ آپ مقدمے بنتے ہیں، اب اس پتہ نہیں کا موازنہ جو ہے آپ کریں۔ مجھے ابھی وہ کسی کی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جو وہ ایک ہوتا تھا نا، جادوگر ہوتا تھا، آپ اسکولوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک خرگوش کو ٹوپی میں ڈالتا ہے، وہ جب خرگوش ٹوپی کھولتا ہے تو اس کے اندر سے کاغذ نکل آتا ہے یا کوئی اور چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت پاکستان میں کہ آپ جو ہیں وہ دکھاتے کچھ ہیں، اس کے اندر سے نکلتا کچھ ہے۔ سارے ادارے، سارے گواہ، وہ سب ایک طرف ہیں، لیکن شریف فیملی کی جو معصومیت ہے وہ ساری ایک طرف ہے۔ مشتاق چینی والا کریکٹر، مقصود چپڑاسی اللہ کو پیارے ہو گئے، ڈاکٹر رضوان جو تھے FIA والے، وہ پھر 100 گواہان، ان کے اکاؤنٹ نمبر، کوئی چیز بھی فرضی نہیں تھی، کوئی چیز بھی فرضی نہیں تھی، سب چیزیں، سب کریکٹر اپنی جگہ پہ تھے، پوری چیز ڈاکومنٹڈ تھی، لیکن جو نتیجہ آتا ہے وہ سارا فرضی ہوتا ہے، اور جو اس کا فیصلہ آتا ہے وہ سارا کچھ فرضی نظر آتا ہے۔ وہ سارے جو گواہان ہوتے ہیں، سارے جو ثبوت ہوتے ہیں، سارے جو اگر FIA کا یا نیب کا کوئی سربراہ ہوتا ہے یا ان کا کوئی آفیسر ہوتا ہے، وہ سب فیل ہے، سب فیل ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح ہے تو وہ شریف فیملی کی معصومیت ہے، ان کی منی لانڈرنگ کا ہو، یا بے شک ان کے منہ سے بللیاں نکلتی ہوں، ان کے منہ سے تضادات نکلتے ہوں، خود سلیمان شہباز کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں میں وہاں سے پیسے لے کے ادھر آتا تھا، رسیدیں نہیں تھی، وہ فلانے کے اکاؤنٹ پہ آگے تھے، وہ کریکٹر آ کے بتاتے ہوں کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اتنا پیسہ آیا تھا، ہمارے اکاؤنٹ میں یہ آ گیا تھا۔ ایسے طریقے سے ایک جادو چلتا ہے کہ اس کے بعد اب آپ 2 دن 3 دن آپ سنیں گے، ابھی بھی عطا تارڑ صاحب بول کے گئے ہیں کہ پتہ نہیں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے اور خان نے ظلم کر دیا تھا۔ وہ خان کے دور کے مقدمے ہوں یا نہ ہوں، وہ جس مرضی دور کے، وہ FIA نے تو ہمارے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیے تھے، نیب نے تو اس نے ہمارا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوائن جسٹس ہے، انصاف ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کر رہا ہے اوپر بیٹھ کے۔ یہ ہے ان کا بیانیہ، اور یہ ہے یہاں پاکستان کے اندر انصاف کا ایک حقیقت، کہ اگر یہی انصاف کی حقیقت ہے تو جس FIA کے سارے آفیسر غلط ہیں، اور جس FIA نے جو گواہ پیش کیے وہ بھی غلط ہیں، جس نے جو ثبوت پیش کیے تھے وہ بھی غلط ہیں، بعد میں آ کے انہی پروزیکیوٹر نے آگے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ غلط ہے، وہ آفیسر غلط تھے، تو پھر تو ایک سوال اٹھتا ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر، کیا FIA، کیا نیب، کیا ہم اتنے ان کو اربوں کروڑوں جو سیلری دے رہے ہیں، ان کے اوپر خرچے کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں ہم خرچہ کر رہے ہیں؟ اگر اینڈ رزلٹ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں ان کے اوپر کیس کر کے ان کو پکڑنا ہے، ان سے ریکوریاں بھی کرنی ہیں، اور بڑا جتنا بھی ہے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلنا، اگر کوئی نکل آئے گا تو ان کے افسر کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ان کے جو گواہان ہیں، کسی کا دبئی میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے سرپرائزنگلی، اور پھر یہ ایک سیزن چلتا ہے پورا، یہ سیزن ہے۔ اگر وہ سیزن بقول آپ کے
بقول شریف فیملی کے، بقول نون لیگ کے، وہ سیزن جو تھا ہنٹنگ سیزن تھا جو کہ اوور ہوا، پتہ نہیں وچ ہنٹنگ کی گئی، پتہ نہیں وکٹمائزیشن کی گئی، پتہ نہیں انتقام لیے گئے. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ پہلے ایک بری ہوا، پھر دوسرا بری ہوا، پھر تیسرا لنڈن سے بری ہوگا، پھر وہ بیماری کے بہانے باہر چلا گیا. وہ سارا کچھ بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس کا بڑا نام سنتے ہیں کہ جب ڈاکومنٹڈ ثبوت آپ کے پاس ہوں، اتنے پیجز کے، اتنی بڑی بڑی جے آئی ٹیاں ہوں، تو پھر ان جے آئی ٹیوں کی وقت کیا ہے جو وہاں پہ افسر بیٹھے تھے جنہوں نے ان کے اوپر تو مقدمے کرنے چاہیے، ان کو تو پکڑ کے مارنا چاہیے، ان اداروں کو بند کر دینا چاہیے، ایف آئی اے کو بھی اور نیب کو بھی، جنہوں نے اتنے خرچے کر کے اتنی زیادہ چیزیں جمع کی تھی وہ ساری غلط نکل آئی. یہ تو پھر شریف فیملی کو جا کے ان کے اوپر حد کی عزت اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہیے جا کے. یہ ہے پاکستان کا نظام جو ایک کبھی مشرف صاحب کے دور میں جنرل امجد صاحب نے آ کے بتایا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں کہ مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ ان کے یہ والے کیس بھی بند کر دو، مجھے مشرف صاحب نے کہا بی بی کے وہ والے کیس بھی بند کر دو، مجھے مشرف صاحب نے کہا ان کے وہ بھی کیس بند کر دو. تو کیا آپ کو اعتزاز احسن کی باتیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ پیچھے سے سارا کچھ ہی ایک دم چابی گھما دی جاتی ہے؟ بقول ارشد ملک جو تھے ان کہتے تھے بس ادھر سے ستار ہوتا ہے، اس کی تار ادھر سے کھینچنی ہوتی ہے تو اس طرف سے میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری والی تار کھینچ دیں تو اس طرف سے میوزک بجنا شروع ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کا نظام. یہ تسلی رکھیں کہ اس ملک کے اندر جتنا سسٹم اب اوپن ہوا ہے شاید ہی کبھی ہوا ہوگا. جتنے اب ان کے پاس جواب نہیں ہیں، اب ان کے پاس صرف بتانے کو یہ ہے کہ ہمارا ایک سب کچھ ہضم ہے. ایک کہے کہ میرا پتہ نہیں ابا جو تھا وہ غریب کسان تھا، دوسرا کہے جی ہمارا دادا جو تھا وہ پاکستان کے امیر ترین بندوں میں سے تھا، وہ پاور میں آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے امیر تھے یا ہمیں حکومت ملنے سے پہلے. آپ نے یقین کرنا ہے، آپ نے مشتاق چنی پہ یقین نہیں کرنا، اس کا اکاؤنٹ نمبر پہ یقین نہیں کرنا، ان بینکوں پہ یقین نہیں کرنا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ والی جو ثبوت ہوتے ہیں اس کو تو کوئی تردید کر ہی نہیں سکتا. جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میسج سینٹ آئٹم میں جا کے دیکھیں تو جو میسج سینٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کو اگر 4:13 پہ کیا تو اس کو کوئی بندہ اس کی ٹائمنگ کو چینج نہیں کر سکتا. اس طرح بینکنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اکاؤنٹ ان کی تفصیلات اگر سامنے ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کہیں پہ کر سکتا، لیکن کروانے والے دیکھتے دیکھتے ایسے کر کے کروا لیتے، ایسے کر کے سارے ثبوت بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو سارے گواہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور یہی والی ایف آئی اے جس کے اوپر اتنے جو آج اس جگہ پہ ہے کہ آج بقول نون لیگ کے ایف آئی اے نے غلط سارا کچھ کیا تھا، اب وہی والی ایف آئی اے بک کر رہی ہے عمران خان کو. وہ کس اس میں کر رہی ہے؟ کیپیسٹی میں. کیونکہ بقول آپ کے وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ ان کے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے، وہ تو وکٹمائزیشن کرتی ہے حکومت کے کہنے پہ. اب حکومت کس کی ہے؟ اب کون وکٹمائز کروا رہا ہے؟ اگر دوسری سائڈ پہ آگے دیکھیں تو اس ایف آئی اے کی اب کیا جسٹیفیکیشن ہوگی اگر وہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کے خلاف جا کے مقدمے بناتا ہے یا کوئی ثبوت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہوگی، اس کی ویلیو کیا ہوگی، وہ کہاں سٹینڈ کرے گی لیگلی، وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. نیب کے سیم کیس ہے، کوئی وہ جی پروسیکیوٹر ٹھیک نہیں، بلکہ ایک ٹاک شو میں آتے ہوتے تھے عامر عباس صاحب، وہ کہتے تھے کہ پروسیکیوشن کا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس پارٹی کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے یا جس شخصیت کے اوپر جو اربوں کی کرپشن کا الزام لگا ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا وکیل بھی خرید لیتا ہے، بڑے سے بڑا وکیل کر لیتا ہے اپنے مقدمے کے لیے. جبکہ پروسیکیوشن جو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے یا ان میں نیب کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے پاس نہ وکیل ہیں نہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی فارغ ہے، ان کو بھی دوسری پارٹیاں جا کے خرید لیتی ہیں. تو وہ بڑی اچھی ٹرم یوز کرتے تھے کہ فراری کا جو مقابلہ ہے وہ سوزوکی یا مہران سے نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے تھے فراری جو ہے وہ اس پارٹی کا وکیل ہوتا ہے جس کے اوپر کرپشن کے یا وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، جبکہ جو یہ ہوتے ہیں یہ مہران گاڑی، ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں یہ آپس میں. یہ ہمارے ملک کے اندر سسٹم ہے جو بالکل اس طرح سامنے آ گیا ہے کہ مطلب ہے کہ جب ان کے پاس اپنی حق میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے صفائیاں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا جادو چلتا ہے، وہ کبوتر اور ٹوپی والا جو چکر ہے وہی آتا ہے کہ جس بندے نے اپنی ٹوپی اتار کے دی ہوتی ہے وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی کہ اب وہ شریف فیملی بھی حیران ہو رہی ہوگی کہ ہم کس طرح بچتے ہیں. دیکھیں، اور یہ ہلے ہوئے پرانے ہیں. وہ این آر او نام کی بھی کوئی چیز پاکستان کی سیاست کے اندر ہی تھی. اس کا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایف آئی اے یا نیب کے اندر جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں یا جو یہ جتنے ثبوت تھے 100 صفوں کے، ان کی کیا اوقات ہے؟ کیا وہ سارے غلط تھے؟ تو پھر اگر وہ نواز شریف یا شہباز شریف کے معاملے میں غلط تھے، میرے اور آپ کے معاملے میں یا کوئی اور تاجر ہے اس کے معاملے میں کیا ایف آئی اے پھر ایمانداری کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہے؟
کیا نیب پھر ایمانداری کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تو وہ تو اشرافیہ کا قانون اور پتہ نہیں کیا، یہ تو اب تو یہ تو مذاق بن چکا ہے، ایک کھلا مذاق بن چکا ہے۔ ناظرین یہ تھی کچھ باتیں، اس کے اوپر ہم اور بھی آئیں گے، سوچا آپ کو اپڈیٹ کر دوں تھوڑا سا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔